علماء کے نزدیک رزق بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ جو شخص استغفار کو روٹین بناتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے دن میں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، استغفار کو معمول بناتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اللہ کا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہاری اکانومی بڑھائے گا، اللہ تمہارے ایگریکلچر بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ بارش برسائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نوح۔ تو معاملات کو سلجھانے کے لیے تقویٰ، آپ خود دیکھیے، میں نے شروع میں جمعے کے خطبے میں ہمیشہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ نساء کی، اور خطبہ نکاح میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کا تقویٰ اختیار، کیونکہ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کے تمام معاملات کو سلجھا دے۔ یقین کیجئے جس شخص میں خدا خوفی نہیں ہے اس سے پھر کسی قسم کی امید نہ لگائیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کس سے ڈرے گا؟ آپ خود بتائیے۔ جو شخص خدا خوفی والا نہیں ہے اس سے پھر کسی بھی قسم کی سازش یا کسی بھی قسم کا نقصان ایکسپیکٹ کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میری بیگم کے ساتھ انبن ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے یا وہ مجھے تنگ کرتی ہے، بڑا معروف قول ہے، جب وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، اب تنگ کرنے سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، انسان جو ہے کبھی کبھی وہ تنگ آ جاتا ہے، تو جب بھی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ آتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ میرے تقوی میں کہیں نہ کہیں کمی، یعنی ان کا پیمانہ یہ تھا کہ جب میرے معاملات بگڑ رہے ہیں، جب لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، جب بلا وجہ لوگ مجھ سے دور جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ لوگوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہیں؟ اللہ کی انگلیوں کے درمیان۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ ہے، اور اگر اللہ کسی کا دل ہم سے پھیر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی انسان نہیں جو اس کا دل ہم تک واپس لے آئے۔ اس لیے اس ذات کے ساتھ معاملات کو سلجھائیے جس ذات کی دو انگلیوں میں انسانوں کے قلب ہیں، جس ذات کے ہاتھ میں رزق ہے، جس ذات کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، اور جو ذات شروع سے لے کر جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی قیامت والا دن، صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ سب ٹیمپرری۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ کچھ عرصہ ہیں ہمارے ساتھ، اولاد